قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کے لیے بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم الحمدللہ یہ ARYQTV سے چل رہا ہے، خواب کیا کہتے ہیں، جو اسے میں شامل ہوں، مفتی صاحب پہلے سے کہہ رہے ہیں 2012 سے چل رہا ہے۔ مختلف آپ نے انداز کے خواب سنے ہوں گے، مختلف لوگوں کے واقعات سنے ہوں گے۔ اب ایک نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ آشکار بھائی اس پہ بھی تو بات کریں کہ خواب ہوتے کتنے قسم کے ہیں، کون کون سے خواب ہوتے ہیں، اور خواب تو غیر مسلموں کو بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ جو اپنی بات میں کہتے ہیں کہ شرعی حوالوں سے خواب کیا کہتے ہیں، آپ تو شریعت کے حوالے سے پروگرام کو سجاتے ہیں، لیکن جب آپ نیٹ پہ جائیں یا کتابیں کھولیں تو غیر مسلموں کے خوابوں کے بھی تفصیلات موجود ہوتی ہیں، ان کے بھی حوالے سے موجود ہے کہ ان کے خواب کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ذرا سا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، غیر مسلم کا خواب بھی کہ حقیقت ہوتا ہے یا صرف مسلمانوں کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے اچھے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی بتاتے ہیں ARYQTV.tv یہ ہمارا ویب پیج ہے، اس کو یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں، ہمیں آپ ویو کر سکتے ہیں کسی وقت بھی کسی جگہ بھی، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، جہاں چاہیں ہم آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب خواب سچے لوگوں کے سچے خوابوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں شرعی حوالوں سے ہم بتاتے ہیں، ان کے حوالے سے خواب تو غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نمبر ایک۔ نمبر دو خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اکثر بیشتر ہم تذکرتاً بات کرتے ہیں، آج میں چاہوں گا تفصیل سے تھوڑا سا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جو علماء معبرین ہیں ان میں مختلف ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ مثال کے طور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حکم، نمبر 2 متشابہ، نمبر 3 اضغاث و احلام۔ اسی طرح امام جو ہے وہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابراہیم کرمانی، وہ فرماتے ہیں کہ 2 اقسام ہیں، حکم، نمبر 2 اضغاث و احلام۔ حکم فیصلہ کن، اضغاث و احلام جو بکھرے ہوئے خواب یا شیطانی خواب ہوں۔ امام اسی طریقے سے جو ہے وہ ابراہیم اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 ہیں، بشارت اور وسوسہ۔ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ حکم، اضغاث و احلام یہ 2 اقسام ہیں۔ اب یہاں پر ان تمام اقوال کو یکجا کیا جائے تو فیصلہ یہ صادر ہوتا ہے کہ جی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 سچے، نمبر 2 جھوٹے۔ پھر ان کی مزید اقسام نکلتی ہیں۔ سچے خوابوں کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خواب بشارت، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا جسے ملک الرؤیا کہتے ہیں، وہ خواب میں بشارتیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ نمبر 2 خواب الہام۔ خواب الہام کسی معاملے میں سوچ و بچار کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3 نمبر 3 ہوگی خواب تنبیہ۔ بندہ کوئی کام غلط کام کرنے جا رہا ہو تو اسے پھر خواب میں تنبیہ کی جاتی ہے کہ اس کام کی طرف نہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر۔ اسی طرح جو جھوٹے خواب ہیں ان کی بھی 3 اقسام ہیں جن کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ نمبر 1 خواب ہمت، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ خواب میں آ رہا ہے، جو کھا رہے ہیں، مرچیں کھائی ہیں، زیادہ مسالہ جات کھائیں، پھر خواب اسی طریقے سے آتے ہیں۔ نمبر 2 خواب علت، آپ کسی کیفیت میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں یا کچھ ہے تو خواب میں بھی ایسے مناظر دیکھتے ہیں کہ جس سے بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 خواب شیطان، جس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ رہی یہ بات، مسلمانوں کو بھی خواب آتے ہیں، کافروں کو بھی خواب آتے ہیں۔ جتنا جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اس کے خواب اتنے سچے ہوتے ہیں، اور کافر کو بھی بعض اوقات سچے خواب آ جاتے ہیں۔ کافروں کو بعض اوقات سچے خواب آ جاتے ہیں کہ کافر بھی سچے ہونے چاہیے۔ جی انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ ناظرین ملتے ہیں اب ایک شارٹ بریک کے بعد۔
وقفے سے پہلے اس صاحب سے گفتگو جاری تھی، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میں نے کیا تھا، اس صاحب نے اس سوال کو ٹچ تو کیا ہے لیکن کیونکہ وقتی کمی کی وجہ سے ہمیں وقفے پہ جانا تھا، میں مکمل طور پہ چاہوں گا اس کا جواب لوں۔ صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ وقفے سے پہلے کہ کفار کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں نے خود پڑھا ان کی نیٹ کی کتابوں، جب بھی آپ نے فرمایا بھی تھا کہ کتا نظر آئے، سانپ نظر آئے، شیر نظر آئے، دشمن وہ بھی یہی لکھتے ہیں، تو ذرا سا فرق بتائیے گا کیا ہے ان میں تھوڑا سا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے ہیں، لیکن ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا پینا تو روک کر نہیں رکھا ہوا نا، وہ تو ہر کسی کو عطا فرماتا ہے نا، جو محنت کرتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ کفار میں بھی امانت دار ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے سچ بولنے والے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں مشہور جملہ ہے کہ مسلمانوں کی جو ساری اچھی باتیں تھیں وہ انہوں نے لی ہیں۔ آج بھی آپ اگر ان کے ملک میں جائیں تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی دل کا میلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، تو اس کے خواب سچے ہو سکتے ہیں۔ اچھا اس سے سوال جوڑوں گا معذرت کے ساتھ، میں انٹرفیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں تو الحمدللہ مسلمانوں کی کثرت ہے، علماء بھی ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ غیر ممالک میں جہاں پہ علماء کی تعداد اتنی کثیر نہیں، اتنی پاکستان میں ہے، اب کسی کو خواب کی تعبیر پوچھنا ہے تو کسی غیر مسلم اسکالر سے پوچھ سکتا ہے وہ تعبیر؟ نہیں، یہ ہمارے معبرین نے صاف منع کیا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اگر ہو، کافر کے لفظ اس میں ہے کہ ان سے تعبیر نہیں پوچھ سکتے، حالانکہ وہ اسکالر ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ماہر ہے لیکن وہ روحانیت کا تو ماہر نہیں ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، تو یہ ایک مائنس پوائنٹ ہے نا، تو اس وجہ سے تعبیر نہیں پوچھ سکتے۔ جیسا فاسق ہے، مسلمان بھی ہے لیکن فاسق ہے تو اس سے بھی تعبیر نہیں پوچھ سکتے، مسلمان بھی ہے لیکن وہ باتوں کو ادھر سے ادھر کرنے والا ہے اس سے بھی نہیں پوچھ سکتے۔ یہ تو رازدار جو ہو اس سے پوچھ سکتے ہیں، جو جاننے والا ہو۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کافر ہے یا مشرک ہے، اس کے ذہن میں اسلام کے معاملات میں کشمکش چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں پھر بالکل واضح طور پر بطور دلیل کوئی منظر بتا دیتا ہے جس سے وہ اسلام کی طرف موڑ آتا ہے۔ ماشاءاللہ شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں طوبہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی طوبہ کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ وہ میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ امی اور میرے بھائی دونوں کسی شادی میں جاتے ہیں، شادی میں لوگوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے لیکن امی اور بھائی کے علاوہ سب آپس میں لڑتے ہیں۔ اچھا تو امی اور بھائی پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور گاڑی جو ہے نا انگور کے پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے۔ امی گاڑی انگور کے پہاڑ؟ جی جی۔ اچھا پھر؟ اور پھر امی گاڑی سے اتر کر انگور ہاتھ میں لے کر دیکھتی ہے اور پھر سوچتی ہے کہ یہ انگور جو ہے نا میں گھر لے جاؤں۔ اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں معاملات صحیح ہیں بالکل؟ نہیں خراب ہے تھوڑے۔ کیا کس حوالے سے؟ وہ فائنینشلی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے طوبہ، اللہ تعالیٰ آپ جیسی اچھی بچیاں کے وساطت سے آپ کو اچھا رزق عطا فرمائے، گھر والوں کو ہم سب دعا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اٹک سے بول رہی ہوں۔ اٹک سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں محلے کی عورتوں کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی ہوں تو کس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں؟ محلے کی عورتوں کے ساتھ، جیسے گاؤں میں ہم اکٹھی ہو کر کہیں جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس طرح میں جا رہی ہوتی ہوں، میرے ساتھ 7 سال کی میری بیٹی ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہوتی ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں کہ وہ عورتیں آگے ہوتی ہیں اور میں پیچھے ہوتی ہوں، تو میں بیٹی کو کہتی ہوں کہ بیٹا یہ راستہ نہیں جاتا، یہاں بہت زیادہ مٹی ہے، ہم دوسرا راستہ جاتے ہیں، اور دوسرے راستے میں جیسے سائڈوں میں سبزہ ہوتا ہے اور جیسے زمینیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو خواب میری یہ اور دوسری خواب میری یہ، وہاں بھی اسی طرح محلے کی عورتیں ہوتی ہیں اور بیٹی میرے ساتھ ہوتی ہے، تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا یہ راستہ نہیں جاتا، یہ بہت گندا ہے، دوسرا راستہ جاتے ہیں نا، تو وہاں مطلب سبزہ وغیرہ سب ہوتا ہے۔ وہاں ایک عورت ہمارے محلے کی فوت ہوئی ہے کافی عرصہ پہلے، تو وہاں بیٹھی ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ افسوس کرتی ہوں، محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی فوت ہو گیا ہو، تو میں اس کے پاس جاتی ہوں تو وہ کہتی ہے بیٹا تم، اس کو 100 روپے بھی میں دیتی ہوں، تو میں اس کو وہ کہتی ہے بیٹا تمہارے بھائی کتنے اچھے ہیں کہ جیسے تمہارا آپریٹ ہوا اور تمہارے بھائیوں نے تھوڑے سے بھی چاول بنائے لیکن چاول تو بنائے نہیں۔ ان کو ایصال ثواب کرتی ہیں آپ؟ جی مطلب محلے کی تھی، کافی عرصہ پہلے فوت ہوئی ہیں اور ابھی 2-3 کبھی کبھار کوئی کھانا وغیرہ بناتی ہیں تو ان کو ایصال ثواب کرتی ہیں آپ کبھی کبھار؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن اٹک سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انصر بات کر رہا ہوں ادھر لاہور سے. جی انصر صاحب جی لاہور سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. جی سر, میں نے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھی تھی. کچھ بھینسیں ہوتی ہیں اور وہ جو بھینسیں ہوتی ہیں نا, ایک بھینس مر جاتی ہے, دوسری بھینس جو ہوتی ہے نا وہ اس کا گوشت کھاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں نا وہ بھینس میری طرف دیکھتی ہے اور وہ میری طرف بھاگتی ہے. اور میں نا آگے چلا جاتا ہوں بھاگ کے. آگے دلدل ہوتی ہے, دلدل میں چلا جاتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں تو یکدم میری شادی ہوتی ہے سر. آپ کی شادی ہو جاتی ہے؟ جی سر. اچھا, ویسے آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں سر, اب شادی ہوئی ہے, پہلے شادی نہیں ہوئی تھی. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری ہے سر 32 سر. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کام سر موٹر مکینک ہو سر. کچھ پریشان رہتے ہیں بہت زیادہ؟ جی نہیں, شکر الحمدللہ سر, کوئی پریشانی نہیں ہے. صحت کے حوالے سے ماشاءاللہ صحیح ہے؟ الحمدللہ سر, الحمدللہ. چلے الحمدللہ. لاہور صاحب پروگرام میں شامل ہوئے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد جبار سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سیالکوٹ سے. جی اکثر خواب میں دیکھتا ہوں میرے کپڑے بدن پہ کپڑے نہیں ہوتے تو اور میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اور ملتے نہیں اور بہت شرمندہ ہوتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کپڑے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ آپ نماز کے پابند ہیں؟ ہاں جی, کبھی نیت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہفتہ ڈیڑھ پھر وہ چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں نماز کی پابندی کریں. نماز آپ کو پتہ ہے کہ عبادات کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا پابند ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد شراز ہے اور میں گلف سے بات کر رہا ہوں. گلف سے بات کر رہے ہیں محمد شراز صاحب, جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی مجھے خواب ہے, میرا نا والد شریف آیا, وہ فوت ہو گیا. جی کیا ہے؟ ابو آیا, ابو فوت ہو گیا. میرے جی جو فوت شدہ ابو ہیں آپ کے خواب میں آتے ہیں. اچھا پھر؟ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑے ہیں نا یہ مجھے دے دو, اور میں اسے کہتا ہوں کہ یہ کپڑے نہیں, یہ تو میں نے پہنے ہوئے ہیں, تو وہ دوسرے نہیں لے لو. وہ کہتے ہیں نہیں یہی مجھے چاہیے. اچھا وہی کپڑے چاہیے, نئے چاہیے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ پروگرام میں شامل ہو, آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں افسا بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. افسا کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا بھائی ہے, میں اس کے سر سے جو ہے وہ جوئیں نکالتی ہوں اور وہ مارتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں کلیجی ہوتی ہے. کلیجی ہوتی ہے ہاتھ میں آپ کے؟ اچھا یہ بتائیں کہ بھائی بیمار تو نہیں ہے؟ جی آپ کے بھائی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں. صحیح ہے ماشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے, آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بتائیں گے کہ آپ جو بھائی کے سر سے جوئیں نکال رہی ہیں یہ خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے فریدہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے بیٹے نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں نا کوئی خاتون سرما لگا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر؟ جی بس انہوں نے یہی دیکھا, پھر ان کی آنکھ کھل گئی. شادی شدہ ہیں؟ اچھا وہ جی شادی شدہ, ماشاءاللہ ایک بیٹا بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا آپ کے بیٹے دوسروں کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے؟ ہاں ایسا ہے, کچھ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. سیالکوٹ سے بات کریے. اپنا خواب بیان کیجیے. ہاں میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے کبوتر 2 دیکھے ہیں روزے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کبوتر دیکھے ہیں آپ نے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی میں کبوتر 2 دیکھے ہیں, وہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا روزے میں بیٹھے ہوئے؟ ہاں جی سیر میں دیکھے ہیں میں. روزے کے مبارک کے صحن میں آپ نے 2 کبوتر بیٹھے دیکھے؟ ہاں جی دیکھے ہیں. تو روزہ تو میرے نانا جی کا ہے, لیکن میں ادھر گئی ہوں تو وہ ادھر اندر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں جا کے بیٹھی ہوں تو آدمی پیچھے ہو گئے ہیں. میں بیٹھ گئی ہوں, ان کے دربار میں گئی ہوں, تو اس کے بیٹھی ہوں تو میں رونے لگی ہوں. اچھا کسی معاملے میں کوئی کشمکش کا شکار تو نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ تو نہیں پڑھ رہی ہیں آپ؟
نہیں فی الحال تو میں کوئی نہیں پڑھی، لیکن میں بہت پریشان ٹھیک ہے، رہتی ہوں. پریشان رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. نیکسٹ کال کو کنیکٹ کرتے ہیں جی. السلام علیکم. یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے جی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میرا نام ثنا صبیر ہے اور میں رحیم خان سے بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب میرے نا 2 خواب ہیں. جی بتائیے. میرا پہلا خواب یہ ہے کہ ایک میرا کزن ہے، وہ نا پہلے سے نا فوت ہو چکا ہے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ تمہارا کزن نا فوت ہو چکا ہے اور ہم نا اس کا جنازہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جنازہ نا اس کے گھر نہیں لے کے جاتے، اس کا جنازہ ہمارے گھر لے کے آتے. وہ میرے چاچو کا بیٹا ہے. پھر اس کا جنازہ ہمارے گھر لے کے آتے ہیں. پھر ہمارے گھر میں ایک مطلب مولوی بیٹھا ہوتا ہے، وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا ہے. اور پھر مطلب جو مطلب ہوتی ہے نا کھانے کی چیز، وہ مطلب سیویاں ہوتی ہے اور گوشت اور روٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی موت پہ کوئی رو نہیں رہا ہوتا. مطلب فیشن والے کپڑے پہن کے آ رہے ہوتے ہیں، سب ہنس رہے ہوتے ہیں. سب ہمارے گھر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کا جنازہ ہمارے گھر آ رہا ہوتا ہے. مطلب ایک خواب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں نے رات دیکھا ہے، مطلب وہ مطلب وہیں جس کا مطلب جو فوت ہوا ہے نا میرا کزن، وہ مطلب میرے پیچھے پیچھے آتا ہے، مطلب ایک چھوٹے سے مطلب بٹے لیے ہوتے ہیں اور وہ مجھے مارتا ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ اس کو کچھ کہتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ بس میں اب جا رہا ہوں. تو وہ ایسے مارتا رہتا ہے. اور مفتی صاحب مجھے نا ڈیلی خواب آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. آپ پریشان رہتی ہیں؟ آپ پریشان تو نہیں رہتی ہیں؟ نہیں بس پریشان نہیں رہتی، بس تھوڑی سی گھر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈیلی ٹھیک ہے، بس صحیح ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ کا خواب نوٹ کیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان یہ مجھے خواب پریشان بہت رہتی ہوں، خواب جو ہے الٹے پلٹے آتے رہتے ہیں. اچھا الٹے سیدھے خواب آپ کا آتے ہیں، اب ویسے بہت پریشان رہتی ہیں. چلے انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے. شوہر بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین شامل کریں گے کالرز کو مزید. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میری والدہ نے خواب دیکھا تھا 3 بجے صبح کے ٹائم پہ نا، کہ وہ سوئی ہوئی تھیں اور خواب میں دیکھا تھا کہ بہت زیادہ ایک دم سے قیامت آ جاتی ہے، طوفان ہوتا ہے بہت زیادہ نا، تو سب کچھ ایسے جیسے ختم ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ نا کلمہ شریف کا بیت شروع کر دیتی ہیں. کوئی کہتا ہے ان کو کلمہ پڑھو نا، تو وہ اونچی اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. اور پھر ایک دم سے ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھہر کے ہے اور ان کے چھت پہ جیسے کچھ سر پہ نا جیسے تمبو وغیرہ یا کچھ ایسی چیز آ گئی ہے اوپر نا. اچھا. اور لیکن جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ گھبراہٹ نہیں ہے اور وہ کلمہ ٹھیک ہے. میری بہن اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئیں. آپ کی والدہ کا خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھ رہے انشاءاللہ بتائیں گے. مفتی صاحب ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آسیہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. ملتان سے بات کریں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں قبرستان میں ہوں جہاں پہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، تو ہم وہاں پہ قبرستان میں گئی ہوں، تو جہاں پر ہمارے عزیز و اقارب کی قبریں ہیں، تو میرے ساس اور سسر کی قبر کے ساتھ ہی یعنی جو قبریں ہیں، تو وہاں پر میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ نیچے نا جس طرح تہ خانہ ہے اور اس میں کمرے بنے ہوئے ہیں. تو پھر میں نیچے جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں بھئی جس طرح ہمارے گھروں میں کمرے ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں. پھر میں اوپر سیڑھی سے نا اوپر چڑھاتی ہوں. پھر ہم جانے لگتے ہیں تو ہماری گاڑی نا کوئی لے کے میرے دیور لے کے چلے جاتے ہیں. تو پھر ہم وہاں سے پیدل چلتے ہیں. جب ہم جا رہے ہیں پیدل تو نا مختلف نا جیسے ڈراؤنا سا ایک وہ ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے. کبھی ہم نیچے چلے جاتے ہیں، کبھی ہم اوپر ہوتے ہیں اور بالکل ویرانی ہوتی ہے. حالانکہ وہاں پر کھیت ہیں لیکن وہ عجیب سا کیفیت ہوتی ہے. چلے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب بھی ہم نے طویل خواب نوٹ کیا ہے. پروگرام دیکھ کر بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو مزید شامل کریں گے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی. میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک جیسے تھیلی ہوتی ہے نیلی سی, اس میں پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو جو تھیلی کا جو منہ ہوتا ہے بند کرنے والا, وہ میں دونوں طرف سے اس کو گانٹھ دے کے بند کر دیتی ہوں, اور ایک اور تھیلی چڑھاتی ہوں اپنے بھائی کے ساتھ پکڑ کے, اور بیچ میں سے نا 50 کے 2-3 نوٹ ہوا میں اڑ جاتے ہیں. تو میں بھائی کو کہتی ہوں اس کو میں ڈبل تھیلی میں ان پیسوں کو کر دیتی ہوں, یہ جو نوٹ اڑ رہے ہیں تم ان کو پکڑو, جا کے نا پکڑ کے لے آؤ. پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک میری دوست ہے, وہ قالین پہ قالین صاف کر رہی ہے, یا تو دھو رہی ہے یا برش مار رہی ہے, اتنا مجھے یاد نہیں رہا. اور ساتھ اس کی ایک اور بہن ہے, وہ بھی ساتھ قالین پہ لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کے بال سفید ہوتے ہیں. اور جو میری دوست ہوتی ہے وہ پتہ نہیں برش سے صاف کر رہی ہے یا ویسے دھو رہی ہے قالین کو. آپ کا فرینڈ کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے ان کے ساتھ؟ جی اچھی سلام دعا ہے. اچھا, یہ جو پہلا خواب دیکھا ہے تو بھائی کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ جی بے روزگار ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے ہیں, اور اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اب مزید آپ کو ہم اس پروگرام میں آج پروگرام میں شامل نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب وقت نہیں ہے. اب ہم چلیں گے مفتی صاحب کی طرف, پوچھیں کہ خواب کہتے کیا ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی طوبہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی والدہ اور ان کے بیٹے یعنی ان کے بھائی شادی میں ہیں, اور وہاں سب کی لڑائی ہو جاتی ہے, اور سب لڑ رہے ہیں, یہ نہیں لڑ رہے. دوسرا یہ کہ پھر گاڑی میں یہ انگور کے پہاڑ پہ جاتے ہیں, تو وہاں ان کی والدہ باہر نکلتی ہیں, انگور لیتی, کہتی ہیں میں گھر پر لے جاؤں. دیکھیں یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ گھر میں جب آپس میں انبن ہو جائے تو یہ بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا خاصا گھر چل رہا ہوتا ہے, اور جہاں پر انبن آ جائے, کسی ایک کے دل میں کوئی بات آ جائے, تو وہاں پر پھر فساد, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ لڑائی جھگڑے برکتوں کو مٹا دیتے ہیں, اور اس سے رحمتیں رک جاتی ہیں. تو آپ کو یہاں پر ایک طریقے سے ایک خیر کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ اس طرف بالکل نہ آئیے گا. اور خواب میں یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ آپ نہیں لڑ رہے, وہ لڑ رہے ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بے برکتی ہے, اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. دوسرا یہ کہ انگور کے پہاڑ پر جاتے ہیں, کوئی ایسا یعنی یہ اپنی اسٹرگل کرنا ترک نہ کریں, کوششیں کرنا ترک نہ کریں. ان کے گھر والے جو بھی مرد حضرات میں سے جو بزنس کرتے ہیں, کہیں کام کرتے ہیں, تو یہ اپنی کوششیں نہ چھوڑیں. اللہ رب العالمین کوئی ایسا موقع عطا فرمائے گا کہ جس میں انشاءاللہ ان کی یہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی. رب تعالیٰ ان پر کرم فرمائے. پھر اٹک سے بہن نے پوچھا کہ محلے کی عورتوں کے ساتھ یہ بھی ہے, ان کی بیٹی بھی ہے, اور جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ یہاں مٹی ہے یا صحیح راستہ نہیں ہے, دوسرے راستے سے جو نا وہ جاتے ہیں, وہاں سبزہ ہوتا ہے. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ بیٹی کے ساتھ ہی ہیں, اور پھر اسی طرح روک رہی ہیں کہ بھئی اس راستے سے نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, دوسرے راستے سے, تو وہاں پر جو ہے وہ سبزہ ہوتا ہے. پھر مرحومہ خاتون ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بھائی کم از کم یہ تو اچھا ہے کہ آپ کے بھائی نے چاول جو ہے وہ بنائے تھے. تو یہ دونوں خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ ایک تو ہماری یہ بہن اپنی اولاد کی طرف سے بہت حساس ہے, اور ہونا بھی چاہیے, اور اپنی اولاد کو ابھی سے صحیح راستے اور غلط راستے کا بتا رہی ہیں کہ بیٹا یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ انتہائی اہم عنصر رکھتا ہے, عنصر رکھتی ہے یہ بات کہ ان کو جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کو سمجھائیں. ایسا نہیں کہ ان کے بڑے ہونے کا انتظار کریں, جب سمجھداری کی 6-7 سال کی عمر سے ان کو سمجھانا شروع کر دیں کہ یہ ادب و آداب ہیں, یہ راستے ہیں, تو انشاءاللہ بڑے ہونے تک وہ اچھے راستے کا انتخاب ان کی سرشت میں شامل ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جو مرحومہ خاتونیں, چونکہ آپ گاہے بگاہے کبھی نہ کبھی موقع ملتا ہے تو ان کے لیے دعا کرتی ہیں یا ایصال ثواب کرتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایصال ثواب سے یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں پہنچتا ہوگا, یا ان کو پہنچتا ہے, ان کو فائدہ بھی پہنچتا ہے, تو وہ اس کا اظہار خواب میں ہو رہا ہے, تو یہ آپ کا اچھا عمل ہے. لاہور سے انصر صاحب نے پوچھا کچھ عرصہ قبل انہوں نے دیکھا کچھ بھینسیں ہیں, تو ایک مر جاتی ہے, دوسری اس مرے ہوئے کا گوشت کھاتی ہے. اچھا, پھر ایک بھینس ان کی طرف بھاگتی ہے, یہ آگے دلدل میں جاتے ہیں, پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے یا کچھ ایسی بات نہیں ہے, تو بعض اوقات مستقبل کے حوالے سے بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں. اچھا, دوسرا شادی میں جانا دلدل میں جانا نہیں ہے, کوئی یہ نہ سمجھے تو شادی آپ کی ہو گئی, اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشانیاں یا تو ماضی میں پاسٹ میں گزر چکی ہیں,
ہیں پھر خوشیاں ہیں، یا مستقبل میں کوئی ایسی پریشانیاں ہوں گی لیکن آپ انشاءاللہ گزر جائیں گے اور بالآخر نتیجہ جو ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شر میں سے بعض اوقات آپ کو کوئی چیز شر معلوم ہوتی ہے اپنے لیے، لیکن شر میں سے اگر آپ اللہ پر توکل کریں تو خیر برآمد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئٹہ سیلکوٹ سے بھائی نے پوچھا کہ بدن پر کپڑے نہیں ہوتے اور یہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کپڑے تلاش کرتے ہیں اور ان کو کافی شرم بھی آ رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، کوئی دین سے دور ہونا اور عقیدے میں بھی لاابالی پن ہو، لاپرواہی کہ بس ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں جو چاہے کریں، تو عام طور پر جو ہے وہ یہ خواب نظر آتا ہے۔ اور میں ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے اس پر صادق تو نہیں آتی، لیکن میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں کہ روایت ہے، حدیث پاک ہے، ہر چیز کا لباس ہوتا ہے نا، تو فرمائے کہ ایمان کا لباس تقوی ہے، ایمان کا لباس تقوی ہے، تو یہ سمجھ لیں۔ تو چونکہ لباس کی بات آئی تو لہٰذا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت گزاریں تو انشاءاللہ یہ اطاعت میں گزاریں تو انشاءاللہ یہ خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین سے قریب ہو تب بھی اس طرح ہوتا ہے، تو وہ پھر شیطان کی انٹرفیرنس ہوتی ہے، تو آپ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سویں تو انشاءاللہ یہ خواب نہیں آئیں گے۔ اچھا جی، ایک کوئٹہ سے اقصیٰ بہن نے پوچھا کہ ان کا بھائی جو ہے نا اس کے سر سے جوئیں نکلتی ہیں اور یہ ان کو مارتی ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کلیجی ہے۔ کوئی مطلب یہ کہ ایسی پریشانی، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ فائنانس کی صورت میں ہو، کسی حوالے سے بھی، لیکن ان پریشانیوں کی دور ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس میں اس بہن کا بھی ایک اپنا کردار ہوگا۔ یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں، الحمدللہ اچھا خواب ہے۔ پھر سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ 2 کبوتر ان کے نانا کے قبر کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کافی پریشان ہیں۔ دیکھیں، کبوتر جو ہے نا یہ امن کی علامت ہے، اور خواب میں یہ دیکھنا اچھا ہے۔ تو جتنے بھی پریشان ہیں اللہ پر توکل کیجئے، اور ظاہر ہے کہ آپ نماز کی پابندی تو کرتی ہوں گی، اس سے دعا کیجئے، دعا میں بڑی طاقت ہے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، یہ دعا مانگتی رہیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ خواب یہ بتا رہے کہ کرم ہوگا، اور انشاءاللہ امن و سکون اطمینان آپ کی زندگی میں آئے گا انشاءاللہ۔ ثنا بہن نے پوچھا کہ کزن مرحوم ہیں، ان کا خواب میں بھی دیکھتی ہیں جنازہ ہے، ان کے گھر نہیں لایا جاتا، ان کے گھر میں لایا جاتا ہے، اور کوئی بیٹھا قرآن جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، پھر کھانے میں سویاں ہیں، روٹیاں، لیکن سب ہنس رہے ہیں، کوئی رو نہیں رہا۔ اور دوسرا یہ کہ وہی مرحوم کزن جو ہے وہ ان کو مار رہے ہیں۔ دیکھیں، جو مارنے والا خواب ہے یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، آپ ان کو اصلاح ثواب کیا کریں۔ اور پہلا خواب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ٹریجڈی ہوئی، ان کا انتقال ہوا، جو کچھ بھی ہوا، تو وہ خواب میں بعض اوقات وہ مناظر نظر آتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں نا کسی کی موت، چاہے فیملی میں خدا نخواستہ یا محلے میں کسی کی موت واقع ہوتی تھی، تو لوگ عبرت حاصل کرتے تھے اس جنازے سے آ کر نا، کم از کم 2-3 روز تک بالکل سکتہ طاری ہوتا تھا کہ بھئی اب نیک کام کرنے ہیں، پھر کہیں جا کر دنیاوی چیزوں میں منہمک۔ لیکن اب لوگوں نے اجتماعی طور پر، دیکھیں یہ خواب اجتماعیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اجتماعی طور پر لوگوں نے ان واقعات سے، کسی کی موت سے عبرت حاصل کرنا چھوڑ دی ہے۔ تقریب بنا لی، جی تقریباً ایسا ہی ہے، تو عبرت حاصل کیا کریں، کیونکہ دوسروں کی موت ہمیں اپنی موت بھی یاد دلاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ الٹے سیدھے خواب آتے، کالے موٹے سانپ۔ میری بہن، چونکہ آپ پریشان بہت زیادہ ہیں، ہر وقت سوچتی ہیں، اس لیے خواب اس طرح آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ، کیونکہ پریشانی جب آپ سر پر سوار کر لیں تو یہ پریشانیاں آپ کی دشمن بن جاتی ہیں، تو اس لیے کوئی اس پر جو ہے نا زیادہ وہ توجہ نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنی پریشانیاں سر پر سوار نہ کریں، بلکہ اس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے صبح 3 بجے یہ خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، سب ختم ہو رہا ہے۔ پھر یہ کلمہ پڑھتی ہیں تو ان کے سر پر ٹینٹ آ جاتا ہے، ایک تمبو ٹائپ کوئی چیز آ جاتی ہے۔ میری بہن، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اپنی تعبیر بھی خود بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، قیامت قائم ہونی ہے، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، ایک تو یہ تیاری کرنی چاہیے، اور کلمہ طیبہ آپ پڑھ رہی ہیں تو سر پر ٹینٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتی رہیں گی
تو وہاں قیامت کے روز بھی جو افراتفری کا ہوگا کہ جس میں کوئی رشتہ کسی رشتے کو پہچانے گا نہیں، مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی. لیکن اس دن بھی جو اللہ سے خوف رکھنے والے ہوں گے، اس کی اطاعت گزار ہوں گے، تو ان پر بھی کرم ہوگا اور صحبہ آ جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ عافیہ بہن نے ملتان سے پوچھا، اچھا اس خواب کا تعلق ان کی ذات سے نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی حوالے سے بھی ہے. عافیہ بہن نے ملتان سے پوچھا، قبرستان میں ہے جہاں عزیز و اقارب ہے، وہاں ساس سسر کی قبر کے ساتھ کچھ قبریں ہیں، وہاں تہ خانہ ہے، پھر اس میں سے یہ باہر نکلتی ہیں تو پھر گاڑی جو ہے وہ دیول لے کر چلے جاتے ہیں، پیدل چلتے آگے ویرانہ ہے. میری بہن آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ القبر جو ہے نا، قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ، یا تو پھر یعنی یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے. یہ جو اوپر ہے نا، اوپر آپ دیکھتی ہیں کہ قبر ایک بالکل سادہ سے بنے ہوئی ہے، اندر کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. اندر کوئی دوسری دنیا ہے جو ظاہر ہے کہ جب جائیں گے تب معلوم ہوگا. جو ہم نے سنا قرآن و حدیث میں اس کے مطابق ہم عرض کر سکتے ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کیجئے، جو کام نہیں کرنے کے اس کو چھوڑ دیجئے، جو کام کرنے کے ہیں اس کی طرف آئیے. اور پھر ایک خواب یہ پوچھا گیا کہ بہن نے یہ پوچھا کہ ایک تھیلی ہے، اس میں دونوں طرف جو ہے وہ گانٹھ انہوں نے باندھی ہے اور ڈبل تھیلی کی، لیکن اس میں سے کچھ نوٹ اٹھتے ہیں تو یہ اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ بھائی اس کو صحیح کرو اور نوٹ بھی لے کر آؤ. دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں اس میں آپ کے میں اب نام نہیں لوں گا، آپ نے خود خواب دیکھا ہے، تو غلطی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ غلطیوں سے یعنی لاپرواہی سے یا اسراف سے یہ چیز آپ سے چلی گئی ہے. کیونکہ روٹی کا ہم اسراف کتنا کرتے ہیں کھانے پینے کا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا تھا نا، فرمایا کہ اٹھاؤ اس سے، کہ جس سے روٹ جائے تو پھر واپس نہیں آتی نا. ایسے ہی ہے. تو یہ اسراف چاہے کھانے میں ہو چاہے روپے پیسوں کا ہو، تو یہ پھر یوں سمجھ لیں کہ بے برکتی ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، رجوع کریں اور وہ حالات انشاءاللہ اچھے فرمائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو آئندہ زندگی میں بھی ان معاملات میں احتیاط کریں. اچھا ایک خواب یہ دیکھا کہ ان کی دوست جو ہیں وہ جو ہے قالین صاف کر رہی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی فرینڈ شپ اچھی ہے اور وہ اچھی خاتون ہے اور آپ کے لیے دل میں اچھے جذبات رکھتی ہیں. اور ایک بہن نے یہ پوچھا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاتون ان کے بیٹے نے کوئی خاتون جو ہے وہ ان کے بیٹے کے آنکھ میں سرما لگا رہی ہیں. میں اس میں زیادہ گہرائی میں بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ وہ ہر کسی کی باتوں میں نہ آئے. اور خاص طور پر یعنی جب آپ کا گھر موجود ہے تو کوئی اگر اور چیز ہے کہ جو آپ کو ایک سراب معلوم ہو رہی ہے اس کے پیچھے نہ جائیں، اپنے گھر کی خوشی کی طرف آئیں تو انشاءاللہ بہتر ثابت ہو. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. آپ ARYQTV.tv ویب پیج پہ جا سکتے ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ بھی ہمیں ویو کر سکتے ہیں جب چاہیں جدھر چاہیں. انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے ہفتے اس پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فرائض و واجبات کی پابندی رکھیں اور درود پاک کی کثرت رکھیے گا کہ یہ ہماری بخشش کی کنجی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.